الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. محترم مکرم جناب مولانا حاجی غلام نبی سر المعاویہ صاحب، مفتی محمد وارث صاحب، حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ دوستوں، آج قاری صاحب کے توسط سے اور مفتی صاحب کے توسط سے آپ حضرات کی اس ادارہ جامعہ شریفہ میں پہلی بار زیارت ہو رہی. یہ ادارے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے سرزمین پاکستان کو عطا فرمائے. ہم اس پر جتنا بھی شکر ہو سکے کم. شکر سے نعمت بڑھتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ، دیندار لوگ بھی، جب مدرسے نئے نئے کھلتے ہیں ان کی طبیعت تنگ پڑ جاتی ہے. ذرا آپ کس کس کو چندہ دیں گے، اتنے مدرسے کھل گئے. یہ آپ کے چندوں پر نہیں چلتے، اللہ کے فضل سے چلتے ہیں. سبحان اللہ، انشاءاللہ. شکر کریں کہ آپ کا چندہ اس میں استعمال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس علم دین کے لیے چین سے ہجرت کر کے آئے تھے، چین سے، اور باول نگر ان کے استاد لے آئے تھے تو باول نگر ہی ہو گئے. وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو چندہ دے دے وہ معذور ہے، اس کو اجر ملے گا. جو نہ دے وہ معذور ہے، یعنی اللہ نے اس کا قبول نہیں. اللہ. آج بھی اوپر سے نیچے تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان مدارس کا چندہ بند کیا جائے. کھالے تو بند ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں شاید جاری ہوں، ہمارے یہاں تو کھالے بند ہے. چندہ بند کیا جائے. یہ کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے چندہ بند کرنا. صوفہ والوں کا چندہ بھی بند کرنے کے لیے تجویز آئی تھی. صوفہ والوں اصحاب صوفہ 80 طالب علم جن کے مانیٹر اور بڑے بھائی مت بناؤ میاں مت بناؤ. کیا مطلب؟
بات سنو، دل میں بساؤ، اس میں کیا بنا، پھر ڈیلیٹ کر دو گے، کسی اور کو میرے اوپر چڑھا دو، دل میں بساؤ۔ حکیم علامہ خان بھی رحمت لکھا ہے سبحان کہ انسان کسی عالم بزرگ کا تصور بھی کر لے جس کو دیکھا ہو تو اس سے بھی دل میں نور آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دل میں بساؤ، یہ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صوفہ والوں کا چندہ بند کرنے کا بھی ہوا تھا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، انہوں نے کہا یہ جو جمع ہے نا، یہ صوفہ میں طالب علم یہ بس کھانے پینے کے لیے جمع ہے، جو آج بھی کہہ دیتے ہیں مولوی لوگ چندے کے اوپر جی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری طاقت دشمنوں نے سمجھی، تم نے نہیں سمجھی، دشمنوں نے سمجھی، یہود و نصارہ نے سمجھی کہ یہ لوگ کون ہیں، آپ لوگوں نے مسلمان نہیں سمجھا، کہا یہ وہی تو ہے مولوی لوگ، مولوی لوگ۔ میرا خیال اب تو بہت فرق پڑ گیا، کچھ ہم لوگ کو بھی احساس ہوا کہ معمولی مولوی معمولی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، وجہ ہے کہ یہ قرآن جب سینے میں آتا ہے اور یہ علم دین جب سینے میں آتا ہے تو کسی اور کی گنجائش نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی سے کما نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا سینہ قرآن سے منور ہے۔ اور قیمت اسی کی ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، قیمت اس سے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا واقعہ مشہور ہے، غزوہ موتیٰ میں شہید ہوئے۔ طیار اس لیے کہا جاتا تھا کہ دونوں بازو جھنڈے کی حفاظت میں کٹ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پر دے دیے جس کے ذریعے وہ جنت میں اڑتے پھرتے، اس لیے طیار کا نام اڑنے والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ورنہ جتنے بھی شہداء ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہداء کی جو برزخ ہے وہ عرش کے نیچے پرندے ہیں جن کے پوٹوں میں وہ رہتے ہیں، اور وہ پرندے دن بھر جنت میں پھرتے ہیں اور رات کو عرش کے نیچے قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کھاتے ہیں اس کو جو مزے لیتے ہیں جنت کے پھلوں کے، وہ لذتیں ان روح کو بھی ملتی ہیں جو شہداء کی ہوئی۔ سبحان اللہ، لیکن جعفر طیار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ان کا جسم ہے اور وہ پروں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب غزوہ موتیٰ میں حضرت میدان میں اترے تو جدھر تلوار لے کر دوڑتے تو 100 آدمی آگے بھاگتے، کفار کے 100 آدمی۔ تو سپہ سالار نے، جو کافروں کا سپہ سالار تھا، اس نے پوچھا اپنے مشیر سے، یار یہ دبلا پتلا سا تو آدمی ہے، اگر ہمارے 4 آدمی اس کو پکڑ لیں تو اس کی کوئی طاقت نہیں، لیکن یہ کیا بات ہے تلوار لے کر آتا ہے تو 100 ہمارے آگے بھاگ رہے ہیں، ہمارے تو موٹے دادے بھی ہیں اور یہ بالکل دبلے ہیں۔ ہاں بھائی کرام، ایک ٹائم روٹی ملتی کبھی نہیں ملتی۔ ہواؤں میں پیمن پتھر شکم پر قدم و تلے تاج کس طرح کہتا ہے، سبحان اللہ، ہواؤں میں پیمن پتھر شکم پر قدم و تلے تاج کس طرح کہتا، غذا نہ لے جاؤ وہ بھی کم تر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو مشیر بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک سوال ہے، سالار سے کہا ایک سوال ہے کہ اگر 1000 چوہے جمع ہو جائیں اور ایک بلی کا مقابلہ اور بلی بھی بیمار ہو، ٹائیفائڈ کی مریض، اور چوہے کہیں کہ بھئی اب آپ حملہ کریں گے، 10 کان پکڑ لیں گے، 10 ٹانگ، 10 پیٹ پھاڑ دیں گے اور ہم اس کو بالکل فنا کر دیں گے، اور بلی آگے سے کہ میں آؤں، یعنی میں آؤں، تو چوہے رکیں گے؟ بادشاہ کا بالکل وہ تو غائب ہو جائیں گے آواز سنتے ہی۔ میاؤں کا مطلب میں آؤں، بلی میاؤں کرتی نا، اس کا مطلب ہے کلے کلے کھا رہے ہو، میں آ جاؤں۔ ہم بنگلہ دیش گئے تو ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مکتب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو بنگالیوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے کہ جی ہمارے یہاں کسی کو کانٹا پھنس جائے نا تو بلی کا پاؤں پکڑتا ہے تو نکل جاتا ہے۔ ہمارے یہ تجربہ ہے
لیکن آپ یہ تجربہ نہ کرنا کہ پھنسا کے دیتے بلی، ہو سکتا ہے انہوں نے بلی کی ہو رہے واہ ماشاء اللہ اتنی بلی سے کیا نہ کرو. ہمارے حضرت بھی بڑے عجیب تھے ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک. فرماتے تھے اللہ کا راستہ ہنستے کھیلتے طے کرو. فرماتے تھے فرما برداروں کا ہنسنا اور ہے، نافرمانوں کا ہنسنا اور ہے. دونوں میں فرق ہے. بعض اس حدیث کو ہر جگہ فٹ کر دیتے ہیں کہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. یہ ہر جگہ فٹ نہیں ہوتی حدیث سمجھنے کے لیے اس کی شرح دیکھنا ضروری. یاد رکھو صحابہ اکرام کے بارے میں کتنا ہنستے تھے، ایک دوسرے کے اوپر گر پڑتے تھے. آپ دیکھیے صحابہ کیا ہمارے حضرت والا کی بھی طبیعت ایسی ہے. فرما ہنستے ہنستے اللہ کا راستہ طے. ایک مثال بھی دیتے تھے کہ ایک باپ کی فرما بردار اولاد اور وہ ہنسے تو باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی یا نہیں بولو؟ اور اگر نافرمان اولاد وہ ہنسے تو باپ کے دل سے بد دعائیں نکلیں گی یا نہیں؟ فرمایا جب فرما بردار زمین پر بیٹھ کر ہنستے ہیں آپس میں تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جب نافرمان ہنستے ہیں تو غضب نازل. تو نے کہا جی ہم پاؤں پکڑ لیتے ہیں بلی کے تو کانٹا نکل جاتا ہے. تو ہم نے فرمایا کبھی بات دراصل یہ ہے کہ بلی کہتی ہے کم وقتو ہڈی تو میرا حق تھا تم وہ بھی کھا گئے، معافی مانگو. سالار نے کہا کہ 1000 چوہا اس بیمار بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو مشیر نے پوچھا کہ آپ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ دل کا فرق ہے، بلی کے سینے میں جو دل ہے وہ چوہوں کے سینے میں نہیں. کہا کہ سنو یہ محمد رسول اللہ کے غلام کے سینے میں جو دل ہے وہ ہمارے سپاہیوں کے سینے میں نہیں ہے. جب اس سینے میں علوم وحی آتے ہیں، قرآن آتا ہے، اللہ کا تعلق آتا ہے، اللہ کے انوارات آتے ہیں، علوم الہی اس کے اندر جب آتے ہیں، یا اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا، اس کی جگہ نہیں. اس لیے اس چیز کو غیروں نے سمجھا ہے. یہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے یہ طالب علم یہ مسکین، یہ اپنے خلیے کے اعتبار سے مسکین ضرور ہے لیکن دل کے اعتبار سے مسکین نہیں ہے، دل کے اعتبار سے مستغنی ہے. ابھی دیکھ لو سیاست میں کیا کیا حالات پیش کر آتے ہیں. کسی عالم کا نام آیا کسی جگہ پر کہ فلاں چیز لے لی ہو، فلاں چیز لے لی ہو؟ حال نام لے کے اللہ تعالیٰ یہ علوم وحی اور انوارات وحی کی وجہ سے پورے عالم سے مستغنی رہتا ہے انسان. تو نے کہا لاسن بھی غلام رسول فضو کہا کہ ان پر خرچہ بند کر دو، یہ رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے، کھانے پینے کے لیے جمع ہے. کوئی غلام ہے، کوئی حداد ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وللہ خزائن السماوات والارض، کیا خزانے اللہ تعالیٰ کے. اللہ خزانوں میں کمی. میں تو کہا کرتا ہوں بابل نگر میں اکثر کہتا ہوں بابل نگر میں چندہ بند کر دیں. ہم بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے آپ مائدہ اور دسترخوان نازل کر دیں. اگر عیسیٰ السلام کی دعا پر ان کی حواریوں کے لیے نازل ہو سکتا ہے تو یہ عاشقین رسول کے لیے نازل نہیں ہو سکتا. حواری تو آخر وقت میں غائب ہو گئے تھے سارے. آج عیسائی تو اس کا جواب نہیں دے سکتے. حواری جو تھے جب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی کے لیے لے جا رہے تھے تو حواری نہیں آئے، حواری نہیں آئے، ان کی ہمت نہیں ہوئی. بات ہے کسی حواری کا ذکر نہیں ملتا اس واقعے کے، حالانکہ ہماری بات ہی نہیں آئی. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر لے اللہ فرماتے ہیں برفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کو بلایا. اور یہاں دیکھیں غزوہ احد میں آپ اس احد پہاڑ کی کھو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو طلحہ آگے کھڑے ہیں، تیر آ رہے ہیں اور آپ ان تیروں کو تلواروں کے حملوں کو روک رہے ہیں.
اتنا روکا کہ آپ کا ہاتھ چھل ہو گیا، اور پیغمبر سلام اگر دیکھنا چاہتے کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب سر نیچے رکھیے، آپ کی گردن سے پہلے میری گردن، آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رسول کی عاشق ہے، اس میں پایا جاتا ہے، وفاداری پائی جاتی ہے۔ اب تک حالانکہ اتنا زمانہ ہو گیا، کیسے کیسے مسلمانوں میں کمزوریاں آ گئی، اگر اللہ رسول کی اس میں کمی نہیں آئی۔ آج ایسا واقعہ ہو جائے تو میدان میں اترا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے دوستوں۔ یہ دینی مدارس معمولی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے 150 مدرسے تھے وہاں پر، 150۔ آج وہاں آپ کو مسجد بھی نہیں ملے، لوگوں نے ناشکری شروع کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ سے 90,000 آدمی فارغ ہوئے، 90,000 انسانوں نے بخاری پڑھی، لیکن آج اس درسگاہ میں آپ کو 5 طالب علم بھی نہیں ملے۔ تو کہ جب قوم ناقدری کرتی ہے کسی نعمت کی، اللہ وہ نعمتیں دوسروں کو دیتا ہے۔ آج اللہ نے یہ ہمارے بر صغیر میں علم کی نعمت یہاں آ گئی، عربوں سے بھی نکل گئی، ترکوں سے بھی نکل گئی، ہم ہندوستانیوں کے پاس آئے جو بڑے کمزور ہیں۔ ہندوستانی کمزور ہوتا ہے، وہ مرچ کھاتا ہے، مرچ والے کی عقل تیز ہوتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم ہندوستانیوں کے لیے تصوف کا کون سا سلسلہ اچھا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا چشتی سلسلہ ہمیں زیادہ مناسب ہے، اس لیے چشتی بزرگ یہاں آئے بڑے بڑے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم جسم کے اعتبار سے کمزور ہیں، مرچ کھاتے ہیں، لیکن عقل تیز ہے، اور کمزور آدمی کو جب جوش دلایا جاتا ہے تو ہر کام وہ کر جاتا ہے، اور چشتی سلسلے میں چونکہ جوش ہوتا ہے اس وجہ سے یہ نفس اور شیطان کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جوش دلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور کہا کہ ترک لوگ جو ہیں، ترکوں میں طاقت بہت ہوتی، وہاں اگر 2 شادیاں کسی کے نہ ہو تو کہتے ہیں بالکل فارغ تحصیل ہے، بہت طاقت ہوتی، 4 شادیاں کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے نقش بندی سلسلہ رکھا، سارے نقش بندی وہی آئے، کیونکہ یہ ٹھنڈا سلسلہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، نقش بندیت کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس لیے ان کا رنگ بھی سبز رنگ ہے، اور یہ جو چشتی سلسلہ اس کا رنگ سرخ ہے، خون والا سرخ۔ ماشاءاللہ، نہ قدرے کی دستگاہ خالی ہو گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو خاص نوازا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انجیل کی کتابیں جو تختوں تختیوں پر نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سینوں کو انجیل بنا دیا ہے۔ کیا محفوظ ہوتی کتاب، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا لہ الحافظون، ہم حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف نسبت کی اور کام ہم سے لے رہے ہیں، انا لہ الحافظون۔ اور فرماتے ہیں بلقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے آسان کیا ہے اس کو، ہم نے آسان کیا، یعنی آسان نہیں ہے، یہ 30 سپاروں کا سینے میں جمع کرنا آسان نہیں ہے، بلقد یسرنا، ہم نے۔ اگر آسان اللہ نہ فرمائے تو قرآن مجید کا ایک لفظ بھی میں اور آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیات نازل ہوئی، 3 سال اللہ نے آرام کرایا 5 آیات پر۔ اب آپ بتائیں وحی الہی کا کتنا وزن ہے؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن جب آپ پہاڑ پر نازل کر دے ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن حافظ قرآن کے سینے میں 30 سپارے جمع ہے، کوئی حافظ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سینہ وزنی ہو گیا، مجھے چلنا مشکل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم علوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند، فرمایا کرتے تھے 2 نعمتیں عجیب ہیں ہمارے پاس، ایک تلاوت قرآن کی نعمت اور ایک گناہوں پر رونے کی نعمت۔ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جس کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ادھر آپ تلاوت شروع کر دیں فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے۔
ادھر آپ رونا شروع کر دیں اپنے گناہوں پر، فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نعمت حضرت فرماتے تھے یہ نعمت آسمانوں پر نہیں پائی جاتی، وہاں قرآن پڑھنے والے نہیں، قرآن پڑھنے والے یہی نہیں، اللہ نے ہمیں زبان سے دی۔ انہیں مولانا ادریس صاحب کامدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، اللہ نے تخلیق انسانی اور زبان دانی کا مسئلہ بیان کیا کہ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن کی تعلیم اور قرآن مجید کا جو علم ہے اس کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے لیے تجھے زبان دی ہے کہ اس سے تو قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ فرماتا مقصد یہ، مقصد حیات یہ، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن میں اللہ نے قرآن کی تعلیم کو پہلے ذکر کیا ہے، اور خلق الانسان علم البیان بعد میں، حالانکہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر 2-3 سال میں بولنا سیکھتا ہے، پھر 4 سال کے بعد وہ مکتب میں جا کر قرآن مجید سیکھتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا ہے، پھر تخلیق کا ذکر کیا ہے، پھر زبان کھلنے کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے پہلے مقصد کو بیان کیا ہے کہ تیرے پیدا کرنے کا مقصد اور تیری زبان دانی کا مقصد یہ ہے کہ تو قرآن مجید کو سیکھ اور اس پر عمل کر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، اس کے لیے زبان دی ہے کہ اس سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ حضرت فرماتے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آسمانوں پر نہیں ہے قرآن پڑھنے، زمین پر ہے، فرشتے آتے ہیں فوراً، اگر آپ چاہتے ہیں فرشتوں کو بلانا تلاوت شروع کر دو، فوراً آ جائیں، ماشاءاللہ فوراً آ جائیں۔ آپ رونا شروع کر دیں گناہوں پر، فرشتے آ جائیں گے، کیونکہ آسمانوں پر رونے والے نہیں، نہ گناہ کریں گے نہ بنے، ساتھ زمین پر ہے، روتا ہے۔ پیغمبر سلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، لوگوں اگر تمہیں رونا نہیں آتا تم رونے جیسی شکل بنا لو، تب بھی اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لیے رونے کی 5 قسمیں ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک اتنا روئے کہ جیسے گھڑی لگ جائے، ایک ایسا روئے کہ آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو نکلا اور اس نے مل لیا، جہاں جہاں اس آنسو کا اثر ہوگا جہنم آرام ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا رونا ذکر اللہ خالین، اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور 1-2 آنسو جھلک کر زمین پر گر گئے، عرش کا سایہ ملے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور چوتھا رونا، رونا سکو رونے والی شکل بنا لو، اور 5واں رونا اگر شکل بنا تو دل ہی تمہارا روئے تو تب بھی معتبر ہے۔ سبحان اللہ، واہ عجیب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جس کو حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم اپنے شیخ سے سنا، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ایک بار حضرت خواجہ صاحب ہنسا رہے تھے، ہنسنے کی باتیں سب ہنس رہے تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں تھے، بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے، حضرت خواجہ مجذوب صاحب حالانکہ ڈپٹی کلکٹر تھے لیکن حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بنے۔ یہ ہے اللہ والوں کا فیض ہے، یہ فیض ہے، علماء ان کے پاس بیٹھے تو ہنسا رہے، تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھا خواجہ صاحب نے، بھائی اس ہنسنے کی حالت میں کس کس کا دل اللہ سے غافل تھا؟ تو سب خاموش، مصطفیٰ فرماتے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم خاموش ہو گئے، حضرت نے شعر پڑھا، لبوں پہ ہے وہ ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہ ہے۔ واہ واہ، سبحان انسان اللہ، کا دل بھی روتا ہے، ماشاءاللہ۔ ہر وقت اپنی کمائی اور کوتاہی پر دل میں ندامت ہے، اگرچہ بظاہر آنسو نہیں ہے، بظاہر نہیں، لیکن دل رو رہا ہے، دل میں ندامت ہے۔ اس لیے التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے، آپ کے دل میں ندامت اور علامت ہونی چاہیے، یاد رکھیں۔ ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے ہر وقت آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نالائق ہوں، ہر وقت یہ بات رہے، سمجھے میں نے کچھ کیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا وما أصاب من حسنة فمن اللہ، تو یہ جو حسنہ پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کا کاروبار اچھا ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کو عزت مل رہی ہے، آپ کو اللہ نعمتیں دے رہا ہے،
اللہ فرماتے تیرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں کہ تو تہجد پڑھتا ہے، تو تلاوت کرتا ہے، تو ذکر کرتا ہے، تو نمازی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، اس کی وجہ سے نہیں، ومن اللہ فرمایا ہمارے فضل کی وجہ سے ہے، ورنہ تم اپنی عبادات کو دیکھ لو، اپنی نیکیوں کو دیکھو اور ہماری نعمتوں کو دیکھو تو کبھی بھی وہ نیکی جو تم کرتے ہو اس نعمت کا بدلہ اور اس کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ ہزاروں خامی اس میں ہے، ہر عبادت میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کتنی کوتاہی ہیں، یہ معلوم ہے، قرآن پڑھانے والوں کو پتا ہے کتنی کوتاہیاں ہیں، پڑھا رہے سبق پڑھا رہے، چلو جی سبق پڑھا، دل نہیں کر رہا پڑھانے کو، میں پڑھا دیا طالب علم سن، اب اس کی بھی میں قیمت لگاؤں گی، میں نے بہت بڑا کام کیا، ٹھیک ہے طالب علم کو سمجھ آ گئی بات، لیکن میں اپنی نیت تو دیکھوں، دل تو نہیں کر رہا تھا، بس چلو جی آج کل پڑھا دیتے، دل تو نہیں کر رہا۔ نمازیں کیسی ہیں ہماری، عبادات کیسی ہیں، کس بات پر ہم ناز کرتے ہیں، ہے کوئی ناز کرنے کی چیز بتائیے، ہے کوئی ناز کرنے کی؟ ناز کرنے کی کوئی چیز نہیں، ہاں ایک چیز پر ناز کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل پر، تیرے فضل کا آسرا ہے، ورنہ رکھا ہے کیا خاکدار میں، خاکدار میں رکھا ہے، اللہ کا فضل ہے، جو کچھ فضل ہے وہ من اللہ، میرا فضل ہے۔ حتی سلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تابعی ہیں، 40 سال تک کوفہ کی مسجد میں قرآن مجید پڑھا ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما صاحبزادے بھی ان کی شاگرد، بہت بڑے تابعی، کابر صحابہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے، فرماتے تھے لوگ آتے تھے، ان کے بہت بڑے عالم بھی تھے، حدیث کے بھی امام تھے، لوگ آتے تھے ہمیں علم سکھاؤ، حدیث سکھاؤ، فرماتے جب سے مجھے یہ روایت پہنچی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے، اس نے مجھے کوفہ کی اس مسجد کے کونے میں بٹھا دیا، 40 سال بتا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنے اونچی نسبت رکھنے والے مسجد میں جاتے کہتے سردیوں میں صبح تہجد میں کوٹ سے مسجد تو اندر نہیں جاتے تھے، باہر کھڑے رہتے، جب کوئی آتا تو اس کے ساتھ جاتے، جیسے کہا کہ حضرت آپ اندر کیوں نہیں چلے جاتے، سردیوں کی بات کھڑے ہیں، کہا مجھے ڈر لگتا ہے دربار سے، میں بزرگ ہو جاتے پکڑا نہ جاؤں، جب تو مسلمان ہوتا تو اس کے سہارے سے چلا جاتا، یہ احساسات دیکھو۔ نماز پڑھ کے جب فارغ ہو کر آتے ان کے چہرے پر شرمندگی ہوتی، حضرت آپ کے چہرے پر شرمندگی کیوں ہوتی ہے، کہا میں اللہ کو دیکھتا ہوں اور اپنے نماز کو دیکھتا ہوں، میں شرم میں ڈوب جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کون سی فمن اللہ، انسان کو ہر وقت نادم رہنا چاہیے، کسی دیر پر ہم ناز نہیں کر سکتے، ہے کس پہ ناز کریں، کون سی چیز پیش کریں، کیا پیش کریں، پر میں لاؤ بھائی کیا پیش کریں، یہ تو ان کا فضل ہے کہ چھوٹے نقطوں کے اوپر بخش دیتے ہیں، چھوٹے نقطوں پر بخش کر دیتے، چھوٹے چھوٹے نقطوں، واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، مولانا دوست محمد قریشی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، مدرسوں پر خرچ کرنے والے سن لیں اس کو، یہ ڈھابیل گئے تھے پڑھنے کے لیے، ڈھابیل جو ہے نا وہ بمبئی کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں سید احمد شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے گئے تھے، دیوبند سے استعفیٰ دے کر وہاں چلے گئے، اللہ نے وہاں بڑی خیر نکالی، آج پوری دنیا میں جو دین کا کام ہو رہا ہے وہاں کے لوگ سب سے زیادہ وہ کام کرنے والے تھے، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، نیوزی لینڈ ہو، کئی جو بھی ملک ہے، وہ جہاں جہاں گئے وہاں دین کی بنیادیں لگا دی، بڑے بڑے مدرسے قائم کرتی ہیں، خانقاہیں مرکز قائم کرتی ہیں، سید احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی بنی، پھر وہاں سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ کے بعد شیخ الحدیث رہے، اس کے بعد حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رہے، تو مولانا دوست محمد قریشی پڑھنے کے لیے گئے دابیل مدرسے میں، انہاں کابل کا نام سنا، پہنچ گئے تو مدرسے والے نے کہا کہ داخلہ تو مل جائے گا، روٹی نہیں ہے،
روٹی نہیں ملے کیونکہ روٹی کا داخلہ بند ہے، بس روٹی پوری ہو گئی، ہم اس سے زیادہ انتظام نہیں کرتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، آج تو بہت آسانی ہے مدرسوں میں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دارالعلوم دیوبند کی دال جو پھٹتی تھی اتنی پتلی دال ہوتی تھی، ایک طالب علم نے نوٹس بورڈ پر لکھ دیا کہ اس دال سے وضو جائز ہے یا نہیں، تو پتلی پانی کی طرح جی تو نیچے تو ایک نے جواب لکھا، ایک مفتی، ایک تو مستفتی، ایک مفتی بن گیا نیچے، انہوں نے لکھا کہ وضو جائز ہے کیونکہ پانی والے اوصاف اس میں موجود ہیں، رقت اور سیلان، پتلے بھی ہے بہتی بھی ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ تو نیچے ایک اور دوسرے مفتی نے، یعنی طالب علم خود ہی مفتی بن گیا، انہیں نیچے حاشیہ چڑھایا کہ دھوپ میں لے جاؤ تو کبھی کبھی اس میں گھی بال صاحب جو بڑھتے بل بل کرتا ہے، یعنی کبھی کبھی گھی چمکتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ تیمم بھی کیا جائے۔ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں آسٹریلیا گیا 2012، میرے شیخ نے وہاں بھیجا مجھے، حضرت شیخ محمود کر دیتے جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، میں آسٹریلیا گیا، وہاں سے دعوت آئی، وہاں میرا بیان ہوا تو ہم نے طالب علموں کے قصے چھیڑ دیے۔ وہاں بھی ایک مدرسہ ہے، اب الحمدللہ کافی مدرسے کھل گئے، پہلے نہیں تھا، ایک ہی تھا۔ تو میں نے سنا ابھی یہ طالب علم لوگ جو ہوتے ہیں پھر تو کریمہ بخشا ہے برحال ماں، یہ شعر ہے گلستان بوستا کا، تو میں کہ طالب علم کہتے تھے کریمہ بخشا ہے برحال میں، اللہ ہمارے حال پر رحم کر، کہ کدو پکے ہیں در و دال مت روزانی دال کدو زیادہ نہیں کیا، کدو پکے در دال۔ میں نے یہ کہیں سنا دیا، اچھا وہاں پر خواتین اور دونوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے شکر ہے جانے کے بعد بڑی خیر کھلی، کیونکہ بہت سونے اس معاشرے پر گمراہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا، جانے سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے وہ نکل آیا۔ عجیب عجیب حملے ہوتے ہیں وہاں پر، ہمیں جو اعمال کی وہاں تو عقائد کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو میں جس جگہ بھی میری دعوت اور لوگ دعوت کرتے ہیں تو جہاں جائے تو دال کدو ہر ایک میں ہو، دال کدو پہلے لا کر دال کدو۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ دوسری تیسری دعوت میں کہا کہ یار آپ اپنے یہاں کی جو ڈشیں ہیں آسٹریلیا کے ہمیں کھلاؤ، جو یہاں پکاتے ہو دال کدو تو ہم بہت کھا لیتے ہیں، یار یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب آپ نے تقریر کی تھی نا، وہ شعر پڑا تھا کوئی، تو خواتین نے سمجھا کہ یہ ڈش حضرت کو بہت پسند ہے، تو وہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ اور میں نے انہیں قصہ سنا ہے، میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ میں ہمارے ساتھی ہیں میرے ساتھ پڑھتے تھے، ان کے مسجد کے صدر صاحب کی بچے کا ولیمہ تھا، بچے کا ولیمہ پہلی دفعہ مجھے اتفاق ہو رہا تھا کہ انگلینڈ میں شادی کا ولیمہ کھائیں گے۔ ہم سوچ رہے ہیں بھی ولیمہ انگلینڈ کے لیول کا کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سوچ رہے ہیں یہ ہوگا وہاں ہوگا۔ وہاں گئے تو دال چاول دال چاول ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ کہتے اسٹارٹر ہوتا ہے، شروع میں کھانا آتا ہے پھر بعد میں اصل آتا ہے، میں کہ پیچھے بھی کچھ آ رہا ہے، کہتے نہیں یہی کھانا ہے۔ میں نے صدر صاحب کو طلب کر، علماء اکرام بھی تھے، علماء کا ایک ٹیبل تھا، میں نے کہا یار یہ دال چاول اس شادی کے موقع پر اور وہ بھی ولیمہ، تو امیر آدمی ہے، ایک تو مسجد کا پریزیڈنٹ ہے، شہر کا بھی پریزیڈنٹ ہے، ماشاءاللہ کاروباری شخصیت ہے، اور یہ کیا بھائی کوئی مرم مسلم نہیں، کوئی یہ نہیں کوئی وہ نہیں۔ کہنے لگا حضرت یہ مغلوں کا کھانا ہے، مغلوں کی ہسٹری میں لکھا ہے کہ دال چاول کھایا کرتے تھے، اس لیے مغلوں کا رکھا ہم نے بادشاہوں کا کھانا۔ تو میں نے کہا بھائی سنو، ہماری بھی مغلوں سے رشتہ داری ہے، کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی ادھر سے آئے تھے جدھر سے مغل آئے تھے، یہ اس وقت کھاتے تھے جب بیچاروں کی سلطنت چلی گئی۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ اچھا میری بڑی بات مشہور ہوئی، بعد میں جو علماء نے کہا کہ اب جہاں بھی دال چاول آئے نا دعوت سے، ہم آپ کا واقعہ ضرور سناتے ہیں بھائی، یہ مغلوں نے تو کھایا تھا۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ مثل مشہور ہے نا، یہ منہ اور مسحور کی دال، کہتا وہ مغل شاہی جو باورچی تھا،
وہ شاہی باورچی، مغلوں کا شاہی باورچی بیچارہ بعد میں جب سلطنت ختم ہو گیا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا، تو کسی گاؤں میں کسی ذمہ دار کی روٹی پکاتا تھا. تو اس ذمہ دار نے کہا کہ یار تو یہ تو ٹھیک ہے، تو ہمارے گاؤں کے اعتبار سے ساگ پکا لیتا، وہ پکا لیتا ہے، جو بھی ہے، یار مغلوں کے طرز کے اوپر کوئی چیز بنا. انہوں نے کہا نہیں جی ذمہ دار صاحب تم نہیں پورا کر سکتے، تو خرچے ہی بہت ہے. انہوں نے کہا چل دال ہی پکا لے. انہوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال. کہا کہ مسور کی دال پر بھی 1,00,000 روپے کا خرچہ آئے گا. 1,00,000 اچھرگیاں لگے گی مسور کی دال بنانے میں. تو مثلا مشہور ہو گئی کہ یہ منہ اور مسور کی دال. جی ماشاءاللہ. تو میں نے کہا بھائی یہ تو دال والا قصہ ہے، یہ طالب علمی کا قصہ ہے، اب نہیں ہے، اب ایسا نہ پکانا، بس ہو گیا ہو گیا. ماشاءاللہ. کہا روٹی بند ہے، روٹی نہیں ملے گی، داخلہ مل جائے گا. تو شہر کی جامع مسجد میں جا کر عصر کی نماز کے بعد باہر بیٹھ کر رو رہے ہیں، ورنہ 200 قریش کا بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو ایک بڈھی اماں گزری وہاں سے. انہوں نے کہا بیٹا تو اجنبی معلوم ہوتا، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، تیرا چہرہ مولا بتاتا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اماں داخلہ تو مل گیا ہے لیکن کھانے کا نہیں، تو میں تو مسافر آدمی، میں کھانے کا کیسے انتظام کروں؟ اب میں نے کہا فکر نہ کر، میں بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کرتی ہوں، 2 روٹیاں مجھے صبح ملتی ہیں، 2 روٹیاں شام. اتنے بجے صبح 1 روٹی تجھے پہنچا دیا کروں گی اور شام کو 1 روٹی پہنچا دوں گی. اس سال کی تو فکر نہ کر، اگلے سال کا اللہ مالک ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی پابندی تھے کہ یعنی ٹائم کے اعتبار سے کبھی اس نے آگے پیچھے نہیں ہونے دیا. 1 روٹی مجھے صبح دے جاتی، 1 شام، میں پانی کے ساتھ وہ روٹی کھا لیتا. کہتے میں نے اس طرح سال گزارا. اللہ تعلیم میں ہوشیار تھی تو سال کے آخر میں مدرسے والے نے داخلہ دے دیا کہ اب آپ کو کھانے کا بھی سارا نظام ہماری طرف سے ہے، کیونکہ تعلیم میں بہت اچھے تھے، لہذا آئندہ باہر سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے وقت گزرتا چلا گیا، میں پاکستان میں آ گیا، اللہ نے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا. اس کے بعد پہلی مرتبہ جب میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو مدینہ شریف میں پیغمبر سلام کے روزے پر حاضری دینے کے بعد میں سو رہا تھا، مسجد نبی میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا، مجھے وہ بڑھیا نظر آئی جس کے 30-40 سال ہو چکے تھے. اس واقعے کو اچانک اماں نظر آئی بڑے خوبصورت زرق پر لباس میں. تو میں یکدم دوڑا، میں کہا اماں اماں، اور روتا ہوا میں جو ہے وہ اماں کے پاس گیا. میں نے کہا اماں سے ملاقات کی، اماں آپ مجھے کبھی کبھی بڑی یاد آتی ہے. تو کہا اماں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا جب میں دنیا سے گئی اللہ نے فرمایا میرے رسول کے اس مہمان کو جو تو روٹی دیتی اس بنیاد پر آپ سے بخش کر. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ طالب علم، یہ بس طالب علم، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے فرشتے پر. سبحان اللہ. بے شک. بخاری کا واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ اعلان ہوتا تھا عشاء کے وقت کہ میرے مہمان ہیں، یہ صفہ والے مہمان ہیں، مہمان اس لیے مہمان رسول کہتے ہیں. اعلان ہوتا روزانہ، کوئی ہے جو ان کو لے جائے. ایک دن سیدنا صدیق اکبر طالب علم کی دعوت کی عادت طالب علم بھیج، بخاری کی روایت، لے گئے اپنے بیٹے عبد الرحمان سے. عبد الرحمان بن ابی بکر سے، عبد الرحمان ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں. حدیث شریف آتا ہے عشاء کے بعد آپ کی مشاورت شیخین سے ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا فاروق اعظم نے عجیب تعبیر کی ہے کہ رسول اللہ عشاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کرتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا. یعنی کہا سے مشورہ کرتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا، آپ اس سے مشورہ کرتے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ سے مشورہ کرتے. سبحان اللہ. الفاظ میں احتیاط سے. سبحان اللہ. میں بھی شریف نے الفاظ کا بھی بتایا کہ میں الفاظ کیسے کرتا. سبحان اللہ. میں بھی ساتھ ہوتا تھا. اس لیے ہمارے دادا مرشد جب حج عمرے پر سفر ہوتے تو اس کے اوپر اردو کے اندر نام نہیں لکھنے دیتے تھے. فرمایا کہ اردو کے الفاظ بھی قرآن کے الفاظ ہیں یا
सामान फेंका जाता है, दादा ये बेअदबी है, दादा अंग्रेजी में या किसी और जबान में अल्लाह माशाअल्लाह। ले गए और कहा कि अब्दुर्रहमान मैं लेट हो जाऊंगा, खाना खिला देना इन तालिब इल्मों को ताकि वापस आकर सुबह में आराम करें। वो तालिब इल्म जो गए तो आप याद रखें कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम देते थे और उनका जो तकरार और मुराजिया और उनका जो सबक ही सुनने होता था वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर करते थे। ये छोटे उस्ताद थे उनके वक्त माशाअल्लाह। तो ने कहा आज तो उस्ताद जी के साथ बैठेंगे, रसूलुल्लाह की बातें सुनेंगे, अंदर की बातें आप बताएंगे सारी। खाना नहीं खाएंगे जब आप तो अबूबकर सिद्दीक़ के साथ खाना खाएंगे। आप जब खा रहे हैं तो बहुत देर होगी तो देखा तालिब इल्म बैठे, मुझे बैठे, बहुत नाराज हुए अब्दुर्रहमान को, छुप गए मौत की वजह से, अब्बा मारे गया है। अपनी बीवी से पूछा खाना नहीं खिलाया, कहा कि तैयार ही नहीं हुए, तो गुस्से में कसम खा ली कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, और फिर खाना लाकर रखा तो तालिब इल्म के सहम में डर गए, उस्ताद जी गुस्से में, सैयद सिद्दीक़ का गुस्से में। अब जो तालिब इल्म लुक़मा उठाता है, हदीस में आता है कि नीचे से खाना ऊपर और बढ़ जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, लुक़मा उठाते वो उतना ज्यादा हो जाता है। खा लिया तालिब इल्मों ने अच्छी तरह, तो घर लेकर खाना है और अपनी अहलिया से कहा देखना जरा ये खाना उतना ही उससे ज्यादा नहीं हो गया। उन्होंने कहा कोला तो है नहीं, है मेरी आंखों की ठंड लगी तो पहले से ज्यादा हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मैं अपनी कसम तोड़ता हूँ, ये बरकत वाला खाना है। वाह वाह कसम तोड़ ली, खाना खाया उससे और फिर भी बच गया। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, आगे हजरत अजीब वाकया हो, ये साल वैसे का था, हमने खा लिया तालिब इल्मों के खाने के बाद, सबने खाया है, ये खाना कम नहीं हो रहा, फरमाया ये बरकत है, यहाँ रख दो, सुबह को वफद आने वाला है उसको खिलाएंगे। कहते 80 आदमियों को वफद आया और वो खाना उन सबको खिलाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तालिब इल्मों की बरकत है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक ऐसी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के मुहफ़्फ़िज़ीन हैं इनको बनाया है, इन मदारिस में उलमा को बनाया है, और मैं और आप उसके साथ लगे हुए, चुनाव का पैसा खर्च हो रहा है, हमारे लिए नेमत है, कभी दिल छोटा न करें। इसलिए मैं हजरत थानवी रहमुल्लाह लिखा है, सुन लो मलफूज सुन लो, फरमाया कि एक आदमी हर तरह के मसरफ में खर्च करता हो, इतना पैसा हर मसरफ, यतीमों पर खर्च करता है, बेवाओं पर खर्च करता है, गरीबों पर खर्च करता है, मस्जिदों में खर्च करता है, हर जगह खर्च करता है, लेकिन मदरसे में खर्च नहीं करता, तो मुझे डर है कि क़यामत के दिन उसकी पकड़ न हो जाए। इसलिए कि दीन की खिदमत और दीन के काम में मुआविन बनना हर मुसलमान के जिम्मे फर्ज है। तो दीन में अपने सरदार बने, अगर खुद नहीं सीख सकता, औलाद को नहीं सिखा सकता, तो मन जाहदा गाज़ियन फ़क़द ग़ज़ा, जो किसी गाजी को असबाब देगा, उसने भी गज़वा किया। अगर इन तालिब इल्मों के अगर हम और आप खिदमत करेंगे तो आपके इसमें हिस्सा हो जाएगा। अगर हाफिज बन जाएगा तब भी, और अगर आलिम बन जाएगा तब भी। और एक एक आलिम, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से रिवायत नकल की है कि एक आलिम इतने लोगों की सिफारिश कर सकता है जिससे आसमान के सितारे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अपनी सनद के साथ जान, सुभान अल्लाह, इतना अल्लाह ताला एक आलिम को, अल्लामा कलयूबी ने भी लिखा है कि एक आदमी जहन्नम में जा रहा होगा और एक आलिम उस सराहत पर चढ़ रहा होगा, तो वो आवाज देगा, ओ मियाँ मौलाना साहब, हाँ मौलाना साहब, मौलियों से जान तुम्हारी छूटने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतने से छुड़ा लोग उनसे नहीं छुटनी, तो किसी ने काम नहीं, सारे फंसे हो, जिन्हें को बड्डे आपने फंसा है। मौलाना साहब, वो रुक जाएगा, क्या बात है? मैंने कहा मैं आपका मोहल्लेदार फलाना बंदा हूँ, मुझे पुलिस से ले जा, वो वही से सिफारिश करेगा। हदीस में अल्लाह फरमाया कि तू इसको अपने साथ ही ले जा। इसलिए मैं आप हज़रात से ही कहूंगा, इन मदारिस से खुसूसी ताल्लुक पैदा करो, अपने बच्चों को सबसे पहले जेल में दीन सिखाओ, आपके लिए सबका जारिया बने, वरना इनको सूरह फातिहा भी नहीं आती होगी,
یا آپ کو مرنے کے بعد بھی بخشتے اور بخشتا بھی کوئی نہیں ہے، ان کا توجہ ہی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں منسٹر کا ایک بیٹا مجھے ملنے آیا تو اس کا ابا بہت ہو گیا. میں نے پوچھا اپنے ابا کو کہتے بخشتا ہونا ہے، کہتے چاہے نہیں کوئی حضرت صاحب تو سب دعا کرتے میرے پاس. ان کو صدقہ جاریہ بناؤ اپنے لیے. سب سے پہلے حافظ بناؤ، حفظ سے شروع ہوتا ہے یہ تھوڑا آیات ہے. پھر عالم بناؤ، اگر عالم نہیں بنا سکتے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن ان کے سینے میں قرآن، سبحان اللہ، قرآن مجید کے ساتھ سارے علوم ان کو آسان ہو جائیں گے. یاد رکھو جب سمندر پی لے گا تو پیالہ پینے میں کیا واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. تجربہ ہے کہ جو حافظ بچے ڈاکٹری لائن میں گئے، انجینئرنگ کی لائن میں گئے، کمپیوٹر کی لائن میں گئے، وہ سب سے آگے نکل گئے. اس لیے کہ جب اتنا تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم سینے میں رکھ دیے ہیں تو تھوڑا بہت دنیا کے علوم تو مخلوقات کے بنائے، یہ کس طرح اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے. اور قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو، روزانہ کی بنیاد پر قرآن سے ملاقات کرو. حدیث شریف میں آتا ہے 2 ایسے بھی کوئی تلاوت کرتا ہے 2 اون میں سے بہتر ہے، 5 تلاوت کرتا ہے 5 سے بہتر ہے، 10 تلاوت کرتا ہے 10 سے بہتر ہے. 2 آیات تلاوت کرنا بھی سنت نصاب ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب آپ بتاؤ کوئی کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے 2 آیتوں کے لیے کیا دور کتنا ٹائم لگتا ہے. آج کل تو موبائل میں جو قرآن بھائی مجھے دیکھ کر پڑھ لو، بھائی موبائل سے پڑھ لو، نہ کرو، روزانہ ملو، روزانہ ملاقات کرو قرآن مجید سے. یہ ذکی قرآن کہتا ہے تمہارے باطن کا تزکیہ بھی تلاوت کے بعد صحیح ہوگا. اگر تم تلاوت صحیح کرتے رہو گے، تلاوت کا معمول رکھو گے تو باطن اور نفس کا بھی تزکیہ اس سے ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.